ڈیوڈ کولب نے 1984 میں جو ریسرچ پیش کی اس کے تحت انہوں نے لرننگ کو ایز اے پروسیس انٹروڈیوس کیا اور سمجھا اور سمجھایا، اور لرننگ کے اس پروسیجر کی انہوں نے 4 سٹیجز اس کے سائیکل کی ایک پورے ایک سائیکل کے طور پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ کسی بھی چیز کو جب ہم لرن کرتے ہیں سمجھتے ہیں تو اس کے 4 سٹیجز ہوتے ہیں، لیکن ہر انڈیویجول ان چاروں سٹیجز میں سے گزرتا ہے، اس کا سیکوینس کچھ بھی ہو لیکن اس چاروں سٹیجز میں سے گزرنا گویا کہ لازم و ملزوم ہے لرننگ کے پروسیس کے ذریعے سے نالج تک پہنچنے میں، اور ایکسپیرینسز اس میں انتہائی اہم ہیں۔ تو وہ جو 4 سٹیجز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، اگر آپ لرننگ کے پروسیجر کو لرننگ کو ایز اے پروسیجر سمجھیں تو لرننگ کے عمل میں جو 2 طرح کی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں کہ یا تو ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کرتے ہوئے، یا پھر کسی چیز کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو یا کرتے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی آبزرویشن ہوتی ہے، ریفلیکشن ہوتی ہے، یا پھر آپ خود اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہو یا دوسروں کو آپ کر رہے ہیں، یو آر جسٹ ہینڈز آن ڈوئنگ ہینڈز آن، یا آپ نے کر لیا پہلے کسی کا کیا ہوا تجربہ آپ نے سنا۔ So it is either doing or just observing and reflecting about the entire procedure of any action, any knowledge domain or anything which you are trying to learn. So جو ڈیوڈ کولب نے جو تھیری ہمارے سامنے پیش کی ہے، جو سٹائلز کی ہے، اس میں 4 جو انہوں نے اس کی سٹیجز بتائیں اس لرننگ کے سائیکل میں، اس میں ایک سٹیج ہے کانکریٹ ایکسپیرئنس کی، اور ان چاروں سٹیجز کو انہوں نے ایکسپیرئنس کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، ان واقعات کے ساتھ جوڑا ہے جو کسی انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کانکریٹ ایکسپیرئنس سے مراد وہ لیتے ہیں کہ آپ کے تجربات پر یا کسی اور کے تجربات پر مبنی ٹھوس مشاہدات جو فیلنگز کی صورت میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں، کہ آپ نے کوئی کام دیکھا ہے کسی کو کرتے ہوئے یا کسی اور نے کیا ہے، اور وہ بیسڈ آن دا ایکسپیرئنس جو فیلنگز آپ سے شیئر ہوتی ہیں یا آپ محسوس کرتے ہیں، دیٹ از کانکریٹ ایکسپیرئنس۔ نیکسٹ لیول جس کو وہ کہتے ہیں، اینڈ پلیز کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ یہ کسی سیکوینس کے بغیر ہیں، اٹ کین کم ان اینی آرڈر۔ سو ریفلیکٹیو آبزرویشن از دا نیکسٹ اسٹیج ود ان دس سائیکل، جس کو کہ ہم آر او کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جیسے کہ نام انڈیکیٹ کرتا ہے، کسی کو بھی آپ کوئی کام خود کر رہے ہیں یا پہلے کا کیا ہوا، یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ، ریفلیکٹنگ آن دیٹ، یا پھر کسی کو کام کرتے ہوئے آپ آبزرو کر رہے ہیں، سو واچنگ while somebody else is doing something۔ ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن یعنی کسی چیز کو مکمل طور پہ سمجھنا تھرو تھنکنگ، اس میں لاٹ آف تھنکنگ از ریکوائرڈ کہ مکمل آپ اس کے پروسیجر کو سمجھتے ہیں اس میں کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے۔ اینڈ دا فورتھ اسٹیج از ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن، اس کا مطلب ہے کہ ہینڈز آن، یعنی کہ آپ کسی کام کو جب کر رہے ہوتے ہیں، سو لرننگ اور ایکسپیرئنسنگ while doing، experiencing anything while doing that۔ یہ 4 وہ سٹیجز ہیں، یہ 4 وہ مراحل ہیں جو کہ ڈیوڈ کولب نے لرننگ کے پروسیجر کے سائیکل میں جن کو لازمی جزو کی حیثیت سے پیش کیا ہے اپنے ریسرچ میں اور اپنے کام میں۔ لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ کانکریٹ ایکسپیرئنس کی کچھ تھوڑی سی اور ہم ایلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس سٹیج میں جو زور دیا جاتا ہے وہ پرسنل انوالومنٹ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، کہ آپ کی پرسنل انوالومنٹ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہوتی ہے ایوری ڈے سچویشن میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ وہ کام جس کو آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں they have some kind of experience or knowledge already. So in this stage the learner would tend to rely more on feelings. So when you are just talking to them, learning through them, you have some kind of feelings based on the concrete experiences which they have already done in their life or which they are sharing with you. So وہ آپ کو ایک فیلنگس ہوتی ہیں تھرو اینڈ یو ڈو ناٹ ریلائی آن سسٹمیٹک لاجیکل مینر آف ورکنگ، کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنے کی کوشش کی بجائے یو سمپلی ریلائی آن دا فیلنگس کہ یہ اچھا ہے یا برا، یو ہیو اے سارٹ آف انٹیوشن اور گٹ فیلنگ اباؤٹ دیٹ۔ اس کے اندر جو لرنرز ہیں ان میں اوپن ہینڈیڈنیس دیکھنے کو ملتی ہے، تخیلاتی طور پہ وہ زیادہ وسیع ہوتے ہیں، زیادہ امیجنیشن ان کی وسیع ہوتی ہے، اڈیپٹیبل ٹو چینج ہوتے ہیں، اور یہ اگین میں دہراؤں گی کہ لاجیکل سسٹمیٹک مینر کی بجائے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا فیلنگس۔